بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے اعراب کی قسمیں، کل بھی ہم بیان کر چکے تھے، لیکن یہ بہت اہم ہے اور اس سبق میں بھی اور آگے اسباق میں بھی بہت کام آئے گا، تو اس وجہ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ 4 قسم کے اعراب ہے، ایک ہے لفظی، تقدیری، محلی اور اورحکائی۔ ان 4 قسموں میں پہلا قسم ہے لفظی۔ لفظی اس کو کہتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، اسماء معربہ، اسماء مبنیہ، یہ 2 قسمیں جو ہے لفظی اور تقدیری۔ اسماء معرب جو اسماء ہے اسی میں آئیں گے یہ اعراب، اور یہ اعراب مبنی اسماء میں، اور یہ حکائی جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں ابھی۔ لفظی اس کو کہتے ہیں کہ جب عامل آ جائے اور اس کی جو اثر ہے وہ کلمے کے آخر میں ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں لفظی۔ عامل کی اثر کلمے کے آخر میں ظاہر ہو، اسماء معربہ غیر معتلۃ الآخر۔ عامل کا اثر کلمے کے آخر میں ظاہر ہو، اسماء معربہ غیر معتلۃ الآخر میں، اس اعراب کو کہتے ہیں لفظی۔ مثلا جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ابھی اس کے جاء عامل آ گیا، اس کا اثر جو ہے وہ ضمہ ہے اور آخر میں ظاہر ہے۔ رأیت یہ فعل فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اور اس کا فتحہ جو ہے یہ ظاہر ہے حالت نصبی میں۔ مررت بزید یہ اثر بھی ظاہر ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ عامل کا اثر کلمے کے آخر میں ظاہر نہ ہو، عامل کا اثر کلمے کے آخر میں ظاہر نہ ہو، اسماء معربہ معتلۃ الآخر میں۔ مثلا جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ ابھی جاء عامل ہے، موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور یہ اسماء معربہ معتلۃ الآخر ہے۔ اسماء مبنیہ میں اعراب محلی ہوتے ہیں۔ اعراب محلی یہ اسماء معربہ میں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء بہؤلاء۔ یہ چونکہ اسماء مبنیہ ہے، مضمرات میں سے یہ اسماء مشہرات ہیں، تو اس وجہ سے
اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اسماء مبنیہ ہے، اور اسماء مبنیہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے آخر میں، لیکن یہ چونکہ مبنی ہے اس کو ہم تقدیری نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم محلی کہیں گے کہ اگر اس کی جگہ کوئی عامل لگا دیا ہے، مثلا جاء زید تو وہ مرفوع ہوگا، تو اس کو ہم کہیں گے مرفوع محلا، اس کو ہم کہیں گے منصوب محلا، اور اس کو ہم کہیں گے مجرور محلا۔ یہ تین ہیں، اس کو محلی اعراب کہتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ یہ اعراب ایسی جگہ پر ہے، اگر اس کی جگہ کوئی معرب اسم لگا دیا جائے تو اس کا اعراب یہی ہوگا، مرفوع محلا، منصوب محلا، مجرور محلا۔ چوتھا قسم ہے حکائی۔ حکائی ہم کوئی جملہ ہو یا کوئی لفظ ہو بہو وہی لفظ ہم بیان کریں، اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اسی لفظ کے یا اسی جملے کے حکایت کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں سمعت کتاب لا کتابا، ابھی اس میں یہ کہہ رہے کہ میں نے جو لفظ سنا ہے وہ کتابن کا لفظ میں نے سنا ہے، کتابن کا لفظ نہیں سنا میں نے۔ مثلا کوئی کہہ رہا تھا کہ کتابن، تو ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا کہ نہیں اس نے تو کتابن کہا، یہ غلط ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسی کتابن کا لفظ سنا ہے، اس میں اعراب حکائی ہے۔ اگر یہ اعراب حکائی نہیں، اگر اعراب لفظی ہو تو پھر آئے گا کتابن، اس لیے کہ یہ مفعول بن رہا ہے اس کے لیے، لیکن یہاں پر حکائی ہے، حکائی کے ساتھ دو نقطے اور یہ لگائیں گے، سمعت کتابن، تو یہ ہو گیا لفظ کی حکایت، یا قلت کتابن، قلت کلمۃ، ابھی یہ بھی اعراب حکائی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا کہ تم نے تو کلمتن کہا اور یہ کلمتن یہ غلط ہے، تو آپ نے کہا کہ یار میں نے تو کلمتن کہا ہے، میں نے کلمتن کہا ہے، تو قلت کلمتن، تو اب یہاں پر اعراب حکائی ہے، وہی بات جو آپ نے پہلے کہی ہے اس کی حکایت آپ کر رہے ہیں اس لفظ کی، تو آپ یہاں پر کلمتن وہی لفظ لگائیں گے، کلمتن کلمتن یہ نہیں لگائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ یا آپ جملے سے حکایت کریں، مثلا سمعت الحمد للہ رب العالمین، یہ سمعت تو فعل فاعل ہے اور الحمد اس کے لیے مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو چاہے تو یہ تھا کہ ہم یہاں پر لکھ دیتے الحمد، لیکن ہم یہ نہیں لگائیں گے، ہم اس طرح ہی کہیں گے الحمد۔ اگر کوئی کہے کہ یا الحمد ہونا چاہیے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر اعراب حکائی ہے، یہاں پر اعراب حکائی ہے، یعنی یہ الفاظ میں نے ہو بہو جو الفاظ سنے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں، میں نے الحمدللہ میں نے الحمدللہ الفاظ سنے ہیں۔ سمعت لا الہ الا اللہ، سمعت حی علی الصلاۃ، سمعت حی علی الفلاح، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ ہو بہو جو حکایت بیان کر رہے ہیں اس حکایت کو آپ ہو بہو اس اعراب کے ساتھ لگائیں تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ یہ بہت اہم سبق ہے، اس میں تھوڑی سی یہ یاد رکھے کہ لفظی اور تقدیری اسماء معربہ میں آتا ہے، اسماء مبنی میں محلی اعراب ہوتا ہے، اور حکائی وہ اعراب ہے جو آپ ہو بہو وہی الفاظ ذکر کرے جو آپ نے سنے ہیں یا جو آپ نے کہے ہیں یا جو لکھے ہوئے تھے جو الفاظ، تو وہی الفاظ اگر آپ ذکر کریں اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کریں گے تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ میرے خیال پہ آج کے لیے ہمارا یہ سبق کافی ہے،
اور کل کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔